بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 31 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم مرفوعات کی چھٹی قسم اسم کانا و اخواتها سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ رحمہ سب سے پہلے کانا اور اس کے اخوات کے اسم کی تعریف ذکر کریں گے کہ کانا اور اس کے اخوات کا اسم وہ کلمہ ہے جو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہو، جیسے کان اللہ سمیعا بصیرا۔ لفظ اللہ یہ مسند الیہ ہے، اس کو اسم کانا کہا جاتا ہے۔ سمیعا یہ مسند خبر کانا، بصیرا یہ مسند خبر ثانی ہے۔ اس کے بعد پھر مصنف علیہ رحمہ کانا اور اس کے اخوات کے اسم اور خبر کے احکامات ذکر کر، لیکن ان احکامات کو سمجھنے سے پہلے ہم افعال ناقصہ کو دیکھتے ہیں اور ان کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ افعال ناقصہ کل 17 ہے، کتاب میں یہ 16 لکھے ہوئے ہیں، کانا کو شمار نہیں کیا، کانا کے ساتھ یہ 17 ہو جاتے ہیں۔ صارا، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، آذى، عاد، غدا، راح، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فکا، ما دام، لیس۔ عزیز طلبہ، ان 17 افعال میں سے وہ افعال جن کی شروع میں ما ہے، نمبر 1 ما زالا، نمبر 2 ما برحا، نمبر 3 ما فتئ، نمبر 4 من فکا، نمبر 5 ما داما۔ یہ الگ ایک تقسیم ہے جن کی شروع میں ما ہے۔ تو یہ افعال جن کی شروع میں ما آتی ہے، ان افعال کا الگ حکم ہے، اور اس کے علاوہ دوسرا جو لیسا ہے اس کا الگ حکم ہے، اور اس کے علاوہ یہ جو باقی 11 افعال رہ جاتے ہیں، 10 یہ ہے اور 1 کانا، 11 افعال ان کا الگ حکم ہے۔ عزیز طلبہ، جب آپ افعال ناقصہ کی اس تقسیم کو سمجھ گئے تو اب ہم ان کا حکم آپ حضرات کے سامنے ذکر کر۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ ان افعال کی خبر کو ان کے ذات پر مقدم کرنا یہ جائز ہے، لیکن جن افعال کی شروع میں ما ہو ان افعال پر ان کی خبر کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں۔ جی کیا حکم ہوا بھائی؟ کہ جن افعال کی شروع میں ما ہے ان کی خبر کو ان کی ذات پر مقدم کرنا جائز نہیں، لیکن باقی افعال کی خبر کو ان کی ذات پر مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ جن افعال کی شروع میں ما ہے وہ کل 5 افعال ہے، میں نے کتاب میں آپ حضرات کو بتا دیا۔ اس کے علاوہ باقی 12 افعال بچتے ہیں، ان میں سے لیسا کس سے متعلق حکم آ رہا ہے، تو 11 افعال کی خبر کو ان کے ذات پر مقدم کرنا یہ جائز ہے۔ 5 افعال جن کی شروع میں ما آتی ہے ان پر ان کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ما یا تو مصدریہ ہوگی یا نافیہ، اور یہ دونوں ما مصدریہ اور ما نافیہ صدارت کلام چاہتی ہے، لہذا ان پر کسی چیز کو مقدم کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ جب یہ خود صدارت کلام چاہتی ہے تو ان کے صدارت کلام کو ہم چھوڑ کر کسی اور کو ہم صدارت دیں تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ باقی بات رہی لیسا کی، تو لیسا کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ لیسا کہ خبر کو اس کے ذات پر مقدم کرنا یہ جائز ہے، کر سکتے ہیں، اور بعض کے نزدیک جائز نہیں۔ جو حضرات فرماتے جائز نہیں وہ اس دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ لیسا بھی نفی کے معنی دیتا ہے اور نفی صدارت کلام چاہتا ہے، لہذا لیسا کے لیے بھی صدارت کلام کا ہونا یہ ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ فصل اسم کانا و اخواتها صار، اصبح، امسا، اضحى، ظل، بات، آذى، عاد، غدا، راح، ما زال، ما برح، ما فتئ، من فکا، ما دام، لیسا۔ یہ اسم ہے کانا اور اس کے اخوات کے اسم سے متعلق۔ تو کانا اور اس کے اخوات یعنی اس کے نظائر، یعنی اس کی طرح عمل کرنے والے، یہ کل 16 ہے۔
کانا کے ساتھ کل افعال ناقصہ سطر ہو جاتے ہیں. فهذه الافعال تدخل ايضا على المبتدا والخبر، یہ جو سطر افعال ہے یہ بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل کی طرح. فترفع المبتدا، لیکن یہاں پر یہ افعال جو ہے مبتدا کو رفع دیتے ہیں. ویسمى اسم کانا، اور اس کو اسم کانا کہا جاتا ہے. وتنصب الخبر، اور کانا جو ہے یہ خبر کو نصب دیتا ہے. ویسمى خبر کانا، اور اس کو خبر کانا کہا جاتا ہے. فاسم کانا، اب مصنف علیہ رحمہ اسم کانا کی تعریف ذکر کر رہے ہیں. هو المسند الیہ بعد دخولها، اسم کانا وہ اس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ ہوتا ہے، لیکن یہ مسند الیہ اسم کانا کہا جاتا ہے اس کو، اور مبتدا نہیں کہیں گے اس کو. جیسے کان زید قائما، کان زید قائما، تو کان فعل از افعال ناقصہ رافع الاسم ناصب الخبر. زید مفرد منصرف صحیح اسم کانا مسند الیہ، اسم زید مفرد منصرف صحیح مسند الیہ اسم کانا مرفوع بضمہ لفظا. قائما مفرد منصرف صحیح خبر کانا منصوب بفتحہ لفظا. ويجوز فی الکل سے اب مصنف علیہ رحمہ احکام ذکر فرما رہے. پہلا حکم یہ ذکر فرما رہے ويجوز فی الکل تقدیم اخبارها علی اسمائها، ان تمام افعال میں ان افعال کی خبروں کو علی اسمائها، ان کی اسموں پر مقدم کرنا یہ تو جائز ہے. جیسے ہم کہے کان زید قائما کی بجائے کان قائما زید کہے، قائما خبر مقدم ہو جائے گا، زید اسم مؤخر ہو جائے گا. یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ اس لیے جائز ہے کہ کانا یہ عمل کرنے میں قوی ہے، اور جب عمل کرنے میں قوی ہے تو پھر اس کے اسم کو ہم مقدم ذکر کریں یا مؤخر ذکر کریں، دونوں صورتوں میں عمل میں کچھ کمزوری نہیں آئے گی. وعلى نفس الافعال، اس کا عطف ہے علی اسمائها پر. اے ويجوز فی کل تقدیم اخبارها علی نفس الافعال، ان تمام افعال میں ان افعال کی خبروں کو مقدم کرنا ان افعال کی ذات پر یہ بھی جائز ہے، ایضاً یہ بھی جائز ہے. فی التسعۃ الاول، فی التسعۃ الاول پہلے 9 افعال میں. یاد رکھیں ہم نے افعال ناقصہ کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلے حصے میں 11 افعال، دوسرے حصے میں 5 افعال، اور تیسرے حصے میں صرف 1 فعل آ رہا تھا. یہاں مصنف علیہ رحمہ فرما رہے فی التسعۃ الاول، یعنی ان افعال کی خبروں کو ان کی ذات پر مقدم کرنا جائز ہے 9 افعال میں، جبکہ ہم نے تو وہ 11 گنے ہیں. تو یہ فی التسعۃ الاول یہ کاتب کی غلطی ہے مولانا، اصل میں فی 11 کہنا چاہیے تھا. نحو قائما کان زید. تو اب یہاں پر دیکھو یہ قائما یہ خبر کانا کو خبر کانا ہے مقدم ہے، اور کانا فعل از افعال ناقصہ یہ مؤخر ہے، زید یہ اس کے لیے اسم ہے. ولا يجوز ذلك فيما في اوله، اور جائز نہیں ہے ان خبروں کو ان افعال پر مقدم کرنا فی ما اوله ما، ان افعال کے پر جن کی شروع میں ما ہو، جن کی شروع میں ما ہو، چاہے ما مصدری ہو یا کہ ما نافیہ ہو. فلا یقال قائما، پس یہ نہیں کہا جائے گا قائما ما زال زید، قائما ما زال زید نہیں کہا جائے گا کہ ما زال پر ہم قائما کو مقدم کر دیں. کیوں بھئی؟ اس لیے وجہ میں نے بتا دی کہ یہ جو 5 افعال جن کی شروع میں ما آتی ہے یہ ما مصدریہ یا ما نافیہ ہوگی، اور یہ صدارت کلام چاہتا ہے، اور صدارت کلام جو چیز چاہتی ہے اس پر کسی اور چیز کو مقدم کرنا یہ جائز نہیں. وفی لیس خلاف، اور لیس میں کیا ہے بھئی؟ خلاف ہے. بھئی یاد رکھیں مصنف علیہ رحمہ نے لفظ خلاف ذکر کیا. عزیز طلبہ ایک اختلاف ہوتا ہے اور ایک خلاف ہوتا ہے. اختلاف کہتے ہیں جس میں مخالفین میں سے ہر ایک گروہ کے پاس دلیل ہو، جانبین سے دلائل موجود ہو. اور خلاف کہتے ہیں کہ جانب واحد سے تو دلیل ہو لیکن جانب ثانی سے دلیل موجود ہو نہ ہو. تو یہاں پر خلاف ہے لیس میں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے خبروں کو اس پر مقدم کرنا جائز ہے، ان کے پاس کوئی دلیل
نہیں کہ بلکہ وہ قیاس کرتے ہیں دوسرے افعال پر، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ اس کے خبر کو اس پر مقدم کرنا یہ جائز نہیں، اور ان کے پاس دلیل یہ ہے کہ لیسا یہ نفی کے لیے آتا ہے، جس طرح ماں نافیہ صدارت کلام چاہتا ہے تو یہ بھی نفی کا معنی دیتا ہے، یہ بھی صدارت کلام چاہے گا، لہذا جب یہ نفی ہے صدارت کلام چاہتا ہے تو اس کی خبر کو اس پر مقدم کرنا یہ جائز نہ ہوگا۔ وباقی الکلام فی هذه الافعال یجیء فی القسم الثانی انشاءاللہ تعالی۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ جو افعال ناقصہ 17 ہم نے گنوائے ہیں ان کے معانی کیا ہے، یہ ماضی کے لیے آتے ہیں، ماضی استمرار کے لیے آتا ہے، یا ماضی مثبت کے لیے آتا ہے، یا ماضی منفی کے لیے آتا ہے، اس سے متعلق پوری بحث تفصیل کے ساتھ قسم ثانی میں انشاءاللہ آئے گی، اور وہاں پر ہم اس کی مزید وضاحت کریں گے۔ تو آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے مرفوعات کی چھٹی قسم اسم کان و خواتہ سے متعلق پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے یہ بات سنوں گا کہ افعال ناقصہ کل کتنے ہیں، اور حکموں کے اعتبار سے ان افعال کو ہم نے کتنی جوڑیوں میں تقسیم کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔